السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد۔ یہ ماہ رجب کی آج 28 تاریخ اور کل 27 تاریخ تھی۔ 27 تاریخ رجب کی بڑی مشہور و معروف برکت والی تاریخ، اسی دن ہزاری روزہ رکھا جاتا ہے، یعنی ایک روزہ رکھا جاتا ہے، اس کا ثواب نفلی 1000 روزوں کے برابر ہوتا ہے۔ نسبت کیا ہے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 27ویں رات میں، رجب کی 27ویں رات میں اللہ کے بلاوے پر آسمان میں، پھر آسمان سے اوپر، یہاں تک کہ لامکاں، اس جگہ لامکاں مطلب کوئی مکان ہی نہیں ہے، کہاں ہے کیسے ہے یہ تو اللہ جانے یا اس کا حبیب جانے والا جانے۔ وہاں بلایا، سیر کرائی، جنت اور دوزخ کو دکھایا، اللہ نے اپنے جلوے دکھائے، اور سورہ بقر کی آخری آیات اور نماز، یہ 5 وقت کی نماز کا تحفہ اللہ نے عنایت فرمایا۔ وہ دور ایسا دور تھا، اعلان نبوت کا 10واں سال یا 11واں سال تھا۔ شاب ابی طالب میں 3 سال مسلمان قید رہ کر کے، بھوکے پیاسے رہ کر کے، وہ 3 سال کی قید ٹوٹی اور مکے چلے آئے۔ مکے میں آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا، پھر حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا۔ یہ 2 رشتے سرکار کے اتنے عزیز تھے کہ بڑا دل کو تکلیف پہنچی، سرکار کے دل کو بڑی تکلیف پہنچی، اور جو دشمنان دین تھے ان کی ریشہ دانیاں اتنی تھیں کہ اپنے گھر میں سرکار سوتے نہیں تھے، اس لیے ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ یہ آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی یا چچیری بہن تھی، ایک روایت میں چچیری بہن بھی آیا، بہرحال وہ رشتے کی بہن تھی ام ہانی، ان کے یہاں سرکار سوئے ہوئے تھے۔ آدھی رات کے بعد حضرت جبریل امی آئے، اور آ کر کے سرکار کو دیکھا تو سو رہے تھے، سرکار آرام فرما رہے تھے کہ سوئے ہیں وہ بظاہر دل ان کا جاگتا ہے، تلوؤں سے ان کی قدسی پیشانی مل رہا ہے۔ تو حضرت جبریل امی نے یوں کر کے پکڑ کے ہلایا جلایا نہیں، آواز نہیں دی، بلکہ آپ نے اپنے ہونٹوں سے سرکار کے تلوؤں کو چوم لیا۔ تو سرکار کے تلوؤں نے جب حضرت جبریل امی کے ہونٹوں کے مس کو، جو ہے نا جیسے کہ کوئی چھو جاتا ہے، مس کر دیتا، لمس کو محسوس کیا، یا یہ کہیے کافوری ہونٹوں کی ٹھنڈک محسوس کی، حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضرت جبریل امی کے کافوری ہونٹ خوشبو والے ہونٹ تھے، جب وہ ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹ سرکار کے تلوؤں پہ لگے تو سرکار نے آنکھیں کھولی اور پوچھا حضرت جبریل سے، جبریل اس وقت آنے کا کیا ماجرا ہے، بات کیا ہے جو آدھی رات کے قریب آپ آئے ہوئے؟ تو حضرت جبریل امی نے پیغام خدا بندی سنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ نے آپ کو ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ سرکار اٹھے اور اٹھ کر کے وضو فرمایا اور حضرت جبریل امی نے نالین مبارک پیش کی، جوتی مبارک پہنی، اور باہر کو نکل کے دیکھا تو فرشتوں کے 2 قطاریں، دروازے کے سامنے 2 قطاریں فرشتوں کی دور تک لگی ہوئی تھی، اور ایک براق جو جنت کی سواری ہے، وہ اللہ ہی جانے کیسی سواری ہے، آیا تو یہ کہ وہ اڑتا ہے،
تو وہ کیسی شکل ہے؟ گھوڑے جیسی شکل ہے یا اس کے علاوہ ہے؟ بہرحال براق جنت کی ایک سواری کا نام ہے. تو وہ براق سج دھج کر وہ سامنے کھڑا تھا منتظر. سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب باہر کو نکلے اور آپ اس براق کے قریب آئے تو وہ اٹ کھیلیاں کرنے لگا اور اس نے جو ہے وہ شرارت کرنی چاہی. تو حضرت جبریل امین نے کہا دیکھ نارا کون ہے؟ سرکار دو جہاں اللہ کے محبوب ہیں، ذرا ادب ضروری ہے، ادب ضروری ہے. جھک گیا، سر کو قدموں میں جھکا لیا. سرکار اس وقت جو ہے جیسے ہی پیر رکھنا چاہا اس کے اوپر تو فوراً پیچھے کو ہٹ گئے. ندا دی، مولا سے دعا کی، مولا میں تو براق پر سوار ہو کر جاؤں اور میری گناہگار امت پل صراط پر گزرے، بل صراط پر گزرے، یوں ہی گزرے. چلتے چلتے آہا وہ راہ صراط، بندوں کی کتنی مساعت، المدد رہنما تم پہ کروڑوں درود. تو ندا ہوئی، آواز آئی، ہے محبوب آپ اپنی امت کا غم نہ کیجئے، آپ کے ہر ایک امتی کے لیے براق کی سواری ہوگی. اس دن جس دن پل صراط سے گزریں گے تو ہر ایک امتی کے لیے براق کی سواری ہوگی. یہ سن کر سرکار اس پر سوار ہو گئے اور سوار ہو کر پہلے مسجد حرام میں کعبۃ اللہ میں آئے اور کعبہ میں آ کر کے ایک جگہ ستون تھا، اس ستون سے براق کو باندھ دیا. وہ ستون آج بھی کا حرم شریف میں اسی نام سے موصول ہے. تو سرکار نے طواف کیا اور طواف کر کے پھر سے براق پر سوار ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس جو فلسطین میں ہے اس جگہ پہنچ گئے. اسی سفر کو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل جو 15ویں سپارے میں پہلی آیت میں یہ ذکر فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے تھوڑے سے حصے میں، پوری رات میں نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے اور مسجد اقصی تک، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں اور بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. پہنچے سرکار تو دیکھا بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام 1,24,000 انبیاء کرام سب بستہ کھڑے ہیں، سب بنائے ہوئے، پہلے سے ہی منتظر ہیں کہ اللہ کے محبوب تشریف لا رہے ہیں. آپ گئے اور سیدھے مصلی پر پہنچے اور آپ نے 2 رکعات نماز پڑھائی. تمام جو ہے نبی وہ سب کے سب مقتدی بنے اور اللہ کے محبوب ہمارے آقا امام بنے، کہ سرکار نے امامت فرمائی انبیاء کی، ہر مقتدی سے اعلیٰ رتبہ امام کا ہے. تو وہاں تمام جتنے بھی انبیاء کرام تھے سب نے مبارکباد پیش کی کہ آپ کو یہ سفر، اللہ کی ملاقات کا سفر، معراج کا سفر، یہ مبارک ہو. پھر سے براق پر سوار ہوئے اور براق پر سوار ہو کر آپ مسجد اقصی سے اور پہلے آسمان کی جانب، پہلے آسمان سے دوسری آسمان کی جانب، تیسرے، چوتھے، پانچویں، ساتویں، تمام آسمانوں پر انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آسمان پر، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے دوسرے آسمان پر، اور اسی طریقے سے تمام انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی، سب نے مبارکبادیاں پیش کی. 7ویں آسمان پر جا کر ایک بیری کا درخت ہے جسے سدرا کہتے ہیں، سدرا، تو وہ جو ہے اس جگہ جا کر کے سرکار کے ساتھ حضرت جبریل امین تھے، ٹھہر گئے کہ اے اللہ کے محبوب میری حد آ چکی ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے میں جا نہیں سکتا، میری حد آ گئی. تو حضرت جبریل امین سے سرکار نے ارشاد فرمایا آؤ جبریل میرے ساتھ آؤ، جہاں تم نہیں جا سکتے آج میں وہاں جا رہا ہوں. عرض کرنے لگے سرکار اس سے آگے نہیں جا، تل بھر بھی اگر بڑھا تو تجلی رب سے میرے پر جل جائیں گے. براق اسی جگہ چھوٹ گیا اور ایک ہرا